بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اور اس کا ترجمہ ہے گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اگر ہم اس وقت سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ اب عقل استعمال کرنا یا دل کی آواز سننا، یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، لیکن جو شخص ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا وہی ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کوئی قرآن کی آیت سناتا ہے یا آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دیتا ہے تو کان کے ذریعے یہ آپ تمام باتیں سنتے ہیں اور یہ تمام باتیں آپ کے دل میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے یہ پیغام دل تک پہنچتا ہے تب ہمیں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم ان باتوں پر عمل کرنا پسند کریں گے؟ وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے آئی ہیں، وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں کہ بالکل صحیح ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے، یا کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم ان باتوں کو اگنور کر کے واپس دنیا کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں؟ اب ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو بہت سیریس لیتے ہیں۔ کوئی ہمیں صحیح مشورہ دے دین کے لحاظ سے، ہم فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عموماً ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ تمام باتیں صحیح ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، ہم بلکہ ان تمام باتوں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم دل کی آواز نہیں سنتے اور ہمیں گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تب عموماً اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ہم بہانے بناتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میں اس وقت دین پہ نہیں چل سکتا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، میں نے اپنی نوکری میں بہت ٹائم دینا ہے، اس وقت میں اسلام کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ یا پھر ہم کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس وقت میں بہت جوان ہوں، جب میں تھوڑا سا مزید بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں اسلام کو تھوڑا سا سیریس لے سکتا ہوں، اس وقت بہت سے کام ہیں، میں دین کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ پھر کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ تمام کام کیے، دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا تو میرے دوست چھٹ جائیں گے، مجھے اپنے آپ کو پورا بدلنا پڑے گا اور اس وقت میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ تو اس قسم کی باتیں کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آیتیں بہت خوبصورت ہیں کیونکہ اس میں اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جس خالق نے پورے کائنات کو کسی مقصد کے لیے بنایا، اسی خالق نے انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا، اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو اچھائی کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے، اسلام کی طرف بھاگیں گے، سچ کی طرف بھاگیں گے۔ ہمیں بنانے کا صرف یہی مقصد تھا، تو اس لیے ہم میں سے جو انسان یہ کام نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو جو مرضی بولے، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، جو مرضی اپنے آپ کو لیبلز دے، اللہ کی نظر میں اس نے وہ کام کیا ہی نہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ اس صورت میں دوزخ کے بارے میں بات کر رہی ہیں تاکہ ہر انسان خبردار ہو جائے۔ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سیریس نہیں لیا، ان تمام لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ صرف ایک ایک کر کے جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے، وہ پورے کے پورے گروپس اللہ اٹھا کے جہنم میں ان کو پھینکیں گے، اور وہ اس طریقے سے ہوں گے جیسے انسانوں کا پہاڑ بن جائے گا جہنم میں۔ لیکن اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہنم میں پھینکے جانے سے پہلے جو فرشتے جہنم کے باہر کھڑے ہوں گے وہ ہر گروہ کو روک کے یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اور پھر ہر انسان اس وقت یہ جواب دے گا کہ خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کے پیغام کو سیریس ہی نہیں لیا، بجائے اس کے کہ ہم غور سے ان کی بات سنتے، ہم اپنی عقل استعمال کرتے، ہم نے ان کے ساتھ جھگڑا اور بحث کرنا شروع کر دیا،
ہم نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تم تمام لوگ غلط ہو، ہم لوگ صحیح ہیں۔ اگر ہم اس وقت غور و فکر کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اب ظاہر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہر گروہ کو روک کے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا فرشتوں کو نہیں پتہ کہ ہر انسان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا؟ یہاں پر ہر گروہ کو روک کے سوال پوچھنے کے دو مقصد ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے روز کہ اللہ نے میرے ساتھ بے انصافی کیا، بلکہ جو انسان جہنم میں پھینکا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ نے بالکل انصاف کیا ہے، قصور میرا ہے، میں نے ہی اپنی عقل استعمال نہیں کی، میں نے ہی اللہ کے پیغام پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان جہنم میں جائے گا اس کو جہنم میں پھینکے جانے سے پہلے بھی ضرور ذلیل کیا جائے گا۔ مثلاً آپ یہ امیجن کریں، اگر آپ نے کوئی زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور بجائے اس کے کہ آپ توبہ کریں، معافی مانگیں، آپ اس چیز کو اگنور کر کے مزید آگے اپنی زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا۔ اب اس وقت آپ کے لیے یہ بہت امبیرسنگ ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا غلط کام کیا ہے، لیکن اس سے مزید امبیرسنگ یہ چیز ہو جاتی ہے جب وہ انسان آ کر آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم نے اتنے سال پہلے یہ کام کیا، اس کے بعد تم نے کیا وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تم نے کیا اپنی عقل استعمال نہیں کی؟ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ واقعی ہم نے بہت غلط کام کیا اور اتنے سال کے بعد بھی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہی وہ ذلت ہے جو انسان کو قیامت کے روز برداشت کرنا پڑے گا جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک تو یہ ذلت ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس چیز کی بھی ذلت ہوگی جب فرشتے اسے روک کے پوچھیں گے کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تمہارے پاس کیا کوئی انسان نہیں آیا تھا؟ تمہیں کبھی کسی نے زندگی میں خبردار نہیں کیا؟ اور تب اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں مجھے لوگوں نے خبردار کیا پر میں نے کبھی اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیا۔ تو اسی لیے سورہ ملک کو پڑھیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ جو عقل اللہ نے آپ کو دی ہے وہ صرف دنیا کے لیے، کریئر کے لیے، ایگزامز کے لیے، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس کا اس سے علاوہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ کے پیغام کو پڑھیں، سنیں، اس پہ غور و فکر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے روز آپ کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔